میدان بدر میں صبح کا اجالا پھیل رہا تھا، ہوا میں خاموشی تھی مگر دلوں میں ایمان کی گرج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست فرما رہے تھے اور ایک تیر کے اشارے سے مجاہدین کو منظم کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز کے لیے بلایا، نماز کے بعد جہاد کے بارے میں پرجوش واعظ فرمایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے صفوں کی ترتیب شروع کی۔ دست مبارک میں ایک تیر تھا جس سے صف سیدھی کرتے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال تم نے یہ کیوں کیا؟ انہوں نے روتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے موت ہے، میں چاہتا تھا کہ میرا آخری لمحہ آپ کے جسم مبارک سے چھو جائے۔ یہ وہ عشق تھا جو ایمان کی معراج تک پہنچا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ اب دو لشکر آمنے سامنے تھے، ایک طرف ایمان اور توحید کے 313 جاں باز اور دوسری طرف کفر و غرور کے 1000 سرکش فوجی۔ دنیا کے اس وسیع میدان میں توحید کی تقدیر چند جانوں پر موقوف تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت انتہائی رقت امیز تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ اٹھا کر مسلسل دعا فرما رہے تھے، اے میرے رب، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے آج پورا کر۔ اے اللہ، اگر یہ چند لوگ آج مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر بار بار کندھوں سے گر جاتی لیکن آپ کو خبر نہ ہوتی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے پوری امت کے لیے فریاد کر رہے تھے۔ جب صفیں مکمل ہو گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میرا حکم نہ آ جائے تم لوگ جنگ شروع نہ کرنا۔ جب دشمن تمہارے قریب آ جائے تو تیر چلاؤ مگر انہیں ضائع مت کرنا، اور جب وہ تم پر ٹوٹ پڑیں تب تلواریں سنبھالنا۔ پھر نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپر میں تشریف لے گئے، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان کا منظر دیکھ رہے تھے۔ دہانے پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگرانی پر مامور تھے۔ دوسری طرف ابو جہل نے بھی ہاتھ اٹھائے مگر تکبر سے، اے اللہ، ہم میں سے جو رشتہ توڑنے والا ہے اسے آج توڑ دے، اور جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے آج اسی کی مدد کر۔ اللہ نے اسی دعا کے جواب میں فرمایا، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ آ چکا ہے، لیکن اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور یاد رکھو اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یوں حق اور باطل آمنے سامنے کھڑے تھے اور آسمان اس تاریخ ساز لمحے کا گواہ بننے والا تھا۔